وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالی کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بلا سند باتیں تراش رکھی ہیں۔ سبحانہ حالانکہ اللہ پاک ہے، برتر ہے، عما یصفون، اس چیزوں کے بارے میں جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہی ہے جو زمین و آسمان کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب سے پہلے بنانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہو، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ساری آنکھوں کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور بڑا ہی خبردار ہے۔ قرآن کریم 7واں پارہ سورۃ انعام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ رب العالمین کی شان بڑی بلند ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے، قیام بھی اس کے لیے، رکوع بھی اس کے لیے، سجدے بھی اس کے لیے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی پیر، پیغمبر، قبر، حجر، شجر، سورج، چاند، ستارہ، کوئی بھی اس کی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، جنوں کو، انسانوں کو، حجروں کو، شجروں کو، حالانکہ وہ خود اللہ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ جس طرح مشرکین عبادت و بتوں کی کرتے تھے، اور اسی طرح آج ہمارے مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔
انہوں نے تو جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اور ہم نے جنوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جن شیاطین اصل میں ان کے پیچھے لگے، کیونکہ شیطان شرک کا حکم دیتا ہے، وہ شرک کرتے ہیں تو سمجھو شیاطین کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ اللہ سارے جہان کو دیکھنے والا، اتنا رب کا علم ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کو اس کے علم نے گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اتنا اللہ کا علم وسیع ہے، اتنا اللہ کا علم وسیع ہے، اتنا اللہ کا علم وسیع ہے کہ کسی چیز نے بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے پاس کتنا علم۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب کی چیزیں بھی وہی جاننے والا ہے، ظاہر کی چیزیں بھی وہی جاننے والا ہے۔ غیب دانی بھی خاص ہے، خدا بندی ہے، ظاہری چیزیں جاننا بھی خاص ہے، خدا بندی ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی ولی اس کے حکم کے محتاج ہیں، اس کی وحی کے انتظار کرنے والے ہیں، اس کے حکم کا انتظار کرنے والے ہیں، اس کی کتاب کا انتظار کرنے والے ہیں، جبریل کا انتظار کرنے والے ہیں۔ لیکن رب العالمین ہے، وہ ہر چیز کو ہر وقت جانتا ہے، اس کو کسی کی محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ، نہ ٹیلی فون کی، نہ موبائل کی، نہ وحی کی، نہ پیغام کی، وہ سب کچھ خود ہی جانتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ساری دنیا کو دیکھنے والا اللہ ہے، لیکن اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کی زیارت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نور النارا، عائشہ کیا سوال کرتی ہو؟ اللہ تو سراپے نور ہے، اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں پر دیکھ نہیں سکے۔ خرہ موسیٰ صاعقہ غشی کی حالت میں گر گئے، دیکھ نہیں سکے۔ اللہ اللہ۔ پھر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا کب دیدار ہوگا؟ فرمایا اللہ کی شان ہے، جنتی جنت میں ہر جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کی زیارت کرے گا، اللہ کو دیکھے گا۔ اور اتنا اللہ حسین و جمیل ہے، اتنا اللہ حسین و جمیل ہے، جس اللہ نے پوری دنیا کا آدھا حسن یوسف بن یعقوب کو عطا کیا، وہ رب آپ کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ جس اللہ نے امام الانبیاء کو جمال بھی عطا کیا، کمال بھی عطا کیا، حسن بھی عطا کیا، اخلاق بھی عطا کیا، ہر خوبی جو دنیا میں اچھی ہے وہ میرے محمد کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ اللہ کتنا حسین و جمیل ہوگا، مومن جب اللہ کی زیارت کریں گے تو کہیں گے یا اللہ دل تو یہی چاہتا ہے تو ہمارے سامنے ہو اور ہم تجھے دیکھتے ہی رہیں۔
اتنا اللہ عظیم و جلیل ہے، اتنا اللہ عظیم۔ معتزلہ یہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ غلط عقیدہ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جنت میں مومن جنتی اللہ کا دیدار کرے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ قیامہ میں خود اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں کئی چہرے بڑے بڑے تر و تازہ ہوں گے اور رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کو دیکھنا ثابت ہو گیا کہ اللہ جنت میں مومنوں کو اپنا دیدار کرائے۔ اور آخری بات یہ فرمائی اللہ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، اور بلا شبہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، سچ آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، توحید آ گئی ہے، دلائل آ گئے ہیں۔ اور اگلی بات فرمائی جس کا دل چاہے سمجھ جائے اور فائدہ اٹھا لے، جس کا دل چاہے اندھا بن کے زندگی گزار لے، لیکن جو قرآن پہ غور و فکر کر کے زندگی گزارے گا اس کے لیے دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ اور جو اندھا بن کے دنیا کی زندگی گزارے گا، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرے گا، وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ اور فرمایا میرے نبی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، پریشان نہیں ہونا اگر آپ کی بات نہیں مانتے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، آپ یہ کہہ دیں کہ میں نگران نہیں ہوں، نگران تو صرف میرا اللہ ہے، میرا کام تو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، ہدایت پر پہنچا دینا، منزل پر پہنچا دینا، یہ میرے رب کا کام۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔